السلام علیکم ناظرین، پروگرام در حقیقت کے ساتھ آپ کا میزبان بلال احسن حاضر ہے۔ ناظرین، جب ہم آج پروگرام میں بیٹھے ہیں لائف میں اور ہم اب گزشتہ ہفتے پہ تھوڑے سے ایک تارانہ نگاہ ڈالتے ہیں، تو اس تارانہ نگاہ پہ ہمیں یقینی طور پہ میں مستقل بھی پچھلے پروگرام میں بھی اس سے پچھلے پروگرام میں بھی یہ کہتا رہا ہوں کہ ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ نگراں حکومت جو ہے وہ اپنے معاملات کچھ درست انداز سے چلا رہی ہے، اور مارکیز کی جو صورتحال ہے وہ اتنی زیادہ خراب نہیں ہے، جو خاص طور پر معیشت میں ڈالرز کے ریٹ جو ہیں وہ نیچے آئے۔ ڈالرز کے ریٹ نیچے آنے کی وجہ سے جو امپورٹ آئٹم ہے ہمارا وہ تھوڑا سستا ہوا۔ پیٹرول کی قیمتوں میں جو ہے 15 دنوں کے لیے، یعنی کہ 30 اکتوبر تک کے لیے ہمارے جو 40 روپے کی کمی کی گئی، وہ اس کمی کی وجہ کا جو رد عمل ملنا چاہیے تھا عوام کو وہ نہیں ملا۔ گو کہ اس وقت مارکیٹ کے اندر ایک چھوٹی سی جو سب سے زیادہ ایک الجھن پائی جاتی ہے، وہ الجھن یہ ہے کہ ہمارے ریٹیلرز، خاص طور پہ جو ریٹیلرز جو ہمارے دودھ فروش ہیں، ہمارے گوشت بیچنے والے لوگ ہیں، اس کے علاوہ میٹ بیچنے والے لوگ ہیں، یہ تھوڑا سا مرغی کے گوشت بیچنے والے لوگ ہیں یا سپلائرز ہیں، ان کے اندر تھوڑا سا جو ہے وہ ایک ہیجانی کیفیت وہ یہ ہے کہ کنٹرولر جنرل پرائسز جو کہ کمشنر کراچی ہوتے ہیں، تو کمشنر کراچی ابھی نگراں حکومت کے دور میں جناب سلیم راجپوت صاحب جو کہ سابقہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے ہمارے ڈی سی تھے، وہ اس وقت کراچی کے کمشنر ہیں، کیونکہ وہ کراچی کی تمام ڈائنامک کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور جتنے بھی تاجر جو کہ دودھ کے کاروبار سے یا گوشت کے کاروبار سے وابستہ ہیں، ان کی تمام کے لوگوں سے ان کی جان پہچان بھی ہے، ان کی روابط بھی ہیں، اور وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کراچی کی اپنی جو اسٹیٹسٹکس ہے وہ اسٹیٹسٹکس کیا ہے۔ گزشتہ دنوں دودھ کے اور گوشت کے اور چکن کے ریٹ جو ہے وہ مطلب کہ فکس کیے گئے، لیکن اس کے بعد جو ہمارے ریٹیلرز ہیں، وہ ریٹیلرز جو ہے وہ کچھ الجھن کا شکار اس طرح ہے کہ جو ایک فارمولہ طے کیا گیا تھا دودھ کے ریٹ میں، خاص طور پہ دودھ کے ریٹ میں جو خاص طور پہ ایک فارمولہ طے کیا گیا تھا ریٹیلرز، ہول سیلرز اور ڈیری فارمرز کے حوالے سے، اس پہ عمل نہیں ہو رہا، جس پہ کہ ہمارے ریٹیلرز جو دودھ فروش ہیں وہ سب سے زیادہ پریشان ہیں، اور بار بار وہ کمشنر کراچی سے اس بات کی التجا بھی کر رہے ہیں کہ اس جو قوانین کو جو مرتب کیا گیا تھا اس پہ جو ہے وہ عمل درآمد کیا جائے۔ اسی طرح ہمارے گوشت فروش ہیں جو کہ گوشت مٹن ہے، بیف ہے، خاص طور پہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو ریٹ طے کیے گئے وہ ریٹ جو ہے وہ مارکیٹ کی ڈائنامک کو کی مناسبت سے نہیں ہے، اور جن کو کہ ترجمانی دی جاتی ہے اس میٹنگز کے اندر، اس کے اندر بھی جو ہے ان لوگوں کو بلایا جاتا ہے جو کہ یس مین ہوتے ہیں، جو کہ ہر بات کو تسلیم کر لیتے ہیں، جو کہ غلط ہے، اور اصل جو اسٹیک ہولڈرز ہیں انہیں بلانا چاہیے تاکہ جو ڈائنامک ہے مارکیٹ کی پرائسز کے حوالے سے اس کو صحیح تعین ہو سکے۔ اسی طرح ہمارے مرغی کی گوشت کو فروخت کرنے والے سے جو وابستہ تاجر ہیں، جس میں کہ ڈیری فارمرز ہیں، اس میں جو کہ پولٹری فارمرز ہیں، ہول سیلرز ہیں، ریٹیلرز ہیں، ان کے بھی ایک تھوڑا سا جو ان کے تحفظات ہیں، وہ تحفظات یہ ہیں کہ جس طرح کے سبزی کے اور فروٹ کے ریٹس جو ہے ڈیلی اناؤنس کیے جاتے ہیں، اسی طرح مرغی کی گوشت کے بھی ریٹ جو ہیں وہ ڈیلی اناؤنس کیے جائیں، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، اور ایک فکس ریٹ چل رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کا کہنا یہ ہے کہ ان میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اور اس امپورٹنٹ کام کی وجہ سے ان کی اپنی جو پروڈکٹ ہوتی ہے اس کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، جس کے کہ حکومت کی سے تعین کردہ قیمتوں سے وہ مناسبت نہیں رکھتے۔ یہ وہ سب چیزیں تحفظات ہیں، ان تحفظات کو آج ہم دیکھیں گے، اس پروگرام میں اس کو ڈسکس کریں گے، اور وہ ڈسکس کر کے دیکھتے ہیں کہ ان تاجروں کے اپنے تحفظات کیا ہیں، اور اس میں کہاں پر تھوڑی سی جو خامیاں ہیں اس خامیوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں اپنے مہمانوں کی طرف چلتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں اپنے مہمانوں کا آپ کو تعارف کروا دوں، اس کے بعد ہم آگے چلیں گے۔ میرے پہلے مہمان ہیں جناب ملک ظریف صاحب۔ ملک ظریف صاحب جو ہیں یہ ہیں صدر ہیں سندھ اینڈ بلوچستان ہول سیلز پولٹری ایسوسیشن ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے۔ تھینک یو ملک ظریف صاحب فار کمنگ۔ میرے دوسرے مہمان ہیں جناب ہارون قریشی صاحب۔ ہارون قریشی صاحب جو ہے یہ صدر ہیں آل کراچی میٹ ویلفیئر مرچنٹ ایسوسیشن، تعلق ہے ان کا۔ تھینک یو ہارون بھائی فار کمنگ۔ اور میرے تیسرے مہمان ہیں جناب عبدالوحید گدی صاحب۔ میرے خیال میں ان دونوں مہمان سے سب سے زیادہ ایکٹیو مہمان ہیں، جو کہ بہت زیادہ جو ہے وہ کراچی شہر میں مختلف جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کنٹروورسی چلی ہوئی دودھ کے حوالے سے، خاص طور پہ کہ دودھ کے ریٹس کے حوالے سے۔ تو عبدالوحید گدی صاحب آج یہاں موجود ہیں، اور عبدالوحید صاحب جو ہیں یہ ہیں ترجمان ہیں اور انفارمیشن سیکرٹری بھی ہوتے ہیں، یہ آل کراچی ملک ریٹیلرز ویلفیئر ایسوسیشن ان کا تعلق ہے۔ تھینک یو۔ السلام علیکم۔ تھینک یو، آپ تینوں حضرات یہاں موجود ہیں۔ تو میں ملک ظریف صاحب کی طرف چلتا ہوں اور مزید ظریف صاحب سے پوچھتا ہوں کہ مزید صاحب، آپ سے میری بات ہوئی تھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے، آپ نے کہا تھا کہ جو مرغی کے ریٹس ہیں وہ ریٹس کے حوالے سے جو ہے وہ کافی سے زیادہ ایک ریزرویشنز ہیں، تو ریزرویشنز کیا ہیں آپ کے؟
سر بات یہ ہے کہ دیکھیں پورے پاکستان کے اندر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اوپر لسٹ نکلتی ہے، اور بڑے افسوس اور دکھ کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے، یہ تقریباً یہ کراچی وید ایک شہر ہے جس میں یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے مطابق لسٹ نہیں نکلتی، جو ایک ہی ریٹ لسٹ فکس کی جاتی ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کراچی کی عوام کے لیے سب سے جو بڑی زیادتی ہے یہ عوام کے ساتھ۔ ابھی دیکھیں آپ، یہ جو آج کا جو ریٹ ہے 540 روپے کا ریٹ ہے گوشت کا، کمشنر کراچی صاحب نے جو ریٹ دیا وہ 570 کا، 30 روپے زیادہ دیے ہیں، 30 روپے زیادہ دیے جی۔ اور ایسی پہلے سے بھی اس طرح کی ریٹ چل رہے ہیں۔ جب ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے مطابق ہماری لسٹ آتی ہے تو کراچی کی عوام کو سستی مرغی ملتی ہے ڈیلی کی بنیاد پہ۔ اب حالات یہ ہیں کہ آج 2 ہفتے پہلے اتنے زیادتی ہوئے دکاندار کے ساتھ جو 10-15 مرغیاں بیچنے والے ہیں، 10,000 20,000 جرمانہ، 50,000 جرمانہ۔ تو آپ تو 540 روپے کے بعد بیچ رہے ہوں گے نا؟ جی۔ تو پھر 540 کے بعد بیچ رہے ہو اور 570 روپے کا ریٹ ہے، تو پھر چھاپے کیوں پڑ رہے ہیں؟ سر چھاپے سنتے نہیں ہیں، جو بھی ٹیم جاتی ہے وہ جناب 10,000 20,000 کا چلان کر کے چلان دیا اور چلے گئے، یعنی کہ کوئی سنوائی نہیں ہے۔ مطلب کیوں کرتے ہیں؟ کوئی وجوہات تو بیان کوئی کرتے ہیں؟ وجوہات نہیں ہے، ریٹ بھی کم بک رہا ہے، اور میں ثبوت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اتنے چلان ہم نے جمع بھی کروائے ہیں، اور ہمارے اچھا اس میں ایک چیز ہوتی ہے، آپ نے کہا ایک گولڈن پیس ہوتا ہے، ایک بون لیس ہوتا ہے، تو ان کے ریٹ زیادہ ہوتے ہیں۔ دیکھیں سر، مرغی کی 3 کیٹیگری کا گوشت ملتا ہے، ایک گولڈن پیس ہوتا ہے، ایک جو ہے نا ود آؤٹ گردن ہوتی ہے، ود آؤٹ ونگز، اور ایک جو ہے نا عام مرغی جیسے عام کسٹمر کو دی جاتی ہے۔ تینوں کے الگ الگ ریٹ ہوتے ہیں۔ اب جو کسٹمر اگر گولڈن مانگتا ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ تو 520 میں نہیں دے سکتے یا 540 میں، وہ ظاہر سی بات ہے 30-40 روپے اس کے اوپر ریٹ ہوتا ہے۔ اگر کوئی کسٹمر پوچھتا ہے کہ بھائی گولڈن پیس کتنے کا ہے، وہ کہتے ہیں 600 روپے کلو، تو وہ کہیں ان کے نمائندہ گھوم رہا ہے تو وہ کہہ رہے جی یہ تو 600 روپے بیچ رہے ہیں، تو اس کے اوپر جی 50,000 کا فائن کر دیا۔ اچھا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کوالٹی کیا ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ تو اب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب آپ کا ریٹ طے ہوتا ہے، جب کمشنر کراچی کے بعد ریٹ طے ہوتا ہے تو کون لوگ جاتے ہیں؟ سر ہمارے صدر صاحب آج سے 4-5 سال سے ان کے ساتھ میٹنگ چل رہی ہے چودھری تنویر صاحب کی، ہم نے پورے پاکستان سے ان کو لسٹ ہر شہر کی دی ہے کہ پورے پاکستان کے اندر ہر شہر میں ڈیلی کی بنیاد پہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اوپر لسٹ نکلتی ہے، لہذا ہماری بھی تو میرا کہنا مقصد ہے کہ ان میٹنگ میں یہ بات ہے آپ بتاتے کیوں نہیں ہیں انہیں؟ یہ سر ڈیلی کی بنیاد پر نکلتی ہے۔ بتاتے ہیں لیکن کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی اس پہ عمل نہیں ہے، کیا کریں؟ اور ایک غریب دکاندار ہے وہ 10 مرغی بیچتا ہے، اس کو آپ 20,000 کا فین کر کے چلے جاتے ہیں تو وہ تو بیچارے اپنے بچوں کی روٹی کہاں سے اس کے بچوں کو روٹی کہاں سے کھلائے گا، اور وہ کیا کرے گا؟ مطلب 10 مرغیاں بیچ کے وہ 20,000 کا فین کیسے وہ کرے گا؟ تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ کمشنر کے پاس جب میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں آپ یہ ڈیفائن نہیں کرتے کہ یہ جو آپ ریٹ دے رہے ہیں یہ گوشت کا ریٹ دے رہے ہیں، اس میں ہڈی بھی ہوگی، اس میں گردن بھی ہوگا، سب ہوگی نا؟ لیکن جو گولڈن پیس آپ کہہ رہے ہیں یا بون لیس جو ہوتے ہیں، اس حوالے سے آپ کی گفتگو وہاں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی کہ جناب اس کے بھی ریٹ آپ طے کریں؟ سر دیکھیں سب چیزوں کی جتنے بھی آئٹم ہیں اس میں سب چیزوں کی گفتگو ہوتی ہے، اور ہماری ایک سب سے جو زیادہ ہماری ریکویسٹ ہے کمشنر کراچی سے کہ ہم ان کو تقریباً 4-5 سال سے یہ گزارش کر رہے ہیں، پوری ہم نے اپنے اخراجات ان کو بتائے ہیں، چودھری تنویر صاحب نے، ہمارے صدر صاحب نے پوری ایک فائل بنا کے ہر دفعہ لے کے جاتے ہیں ان کے پاس کہ ہماری یہ اخراجات ہے، برائے مہربانی آپ یہ کریں کہ ڈیلی کی بنیاد پہ ہماری لسٹ نکالیں تاکہ کراچی کی عوام کے ساتھ زیادتی نہیں ہو۔ ابھی دیکھیں نا سر، یہ زیادتی ہے، اب آج کا 520 کا ریٹ، کل کا جو آ رہا ہے میرے خیال میں 520 کا ریٹ آئے گا، ٹھیک ہے؟ اب 570 روپے کچھ دکاندار 570 بیچیں گے، کمشنر کراچی کا ریٹ تو 570 کا فکس ہے نا؟ بالکل صحیح۔ اگر ڈیلی کی بنیاد پہ لسٹ نکلتی ہے تو وہ 520 روپے کی نکلے گی، مطلب 50 روپے کا لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ تو یہ میں کہتا ہوں کہ کمشنر کراچی سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ ڈیلی کی بنیاد پہ ایک چیز میں ریکویسٹ کرنا چاہ رہا تھا، مجھے نہیں پتا، اب جیسے مثال کے طور پر 540 روپے یا 520 روپے جی، تو یہ عام مرغی، ایک مرغی میں نے لیا اور کٹوایا اور اس کے گوشت نکال دیا، تو جب گولڈن پیس آپ بیچتے ہیں تو جو کہہ رہے ہیں 20-30 روپے کلو زیادہ ہوتا ہے، تو وہ تو آپ 570 میں بیچیں؟ سر گولڈن پیس ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے ڈیفینس کے ایریا ہو گئے، سوسائٹیاں ہو گئی، تو وہ گولڈن پیس عام غریب آدمی کہاں گولڈن کھاتا ہے، وہ تو اس کو تو عام مرغی چاہیے ہوتی ہے۔ خیر بہرحال ہمارے عوام بڑی امیر ہے، آپ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں چلے جائیں
تو گولڈن پیس بڑے بک رہے ہوتے ہیں. نہیں صاحب دیکھیں بہت امیر ہے عوام ہماری. مرغی والے اچھا زیادتی کے اوپر نا دیکھیں جو فین کر رہے ہیں فین سر یہ فین اتنے زیادہ کر رہے ہیں کہ 50,000 لاکھ روپے اب سر جو 10-15 مرغیاں بیچتا ہے اس کے اوپر اگر 50,000 کا فین کر دیا تو وہ کیسے. اچھا یہ کن کن علاقے میں ہو رہا ہے؟ یہ پورے کراچی میں ہو رہا ہے سر. پوری کراچی میں. پوری کراچی میں ہمارے جتنے بھی فین اس کی پرچی ہیں ہمارے پورے گروپ میں اور ہم آگے تک پہنچائے بھی ہیں. تو آپ کے متعلقہ ڈی سی سے یا کمشنر کراچی سے کوئی رابطہ ہوا اس حوالے سے؟ سر رابطہ ہوا کوئی نہیں لیکن ہم ابھی کورٹ کا رجوع کر رہے ہیں. کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. لیکن بہرحال یہ زیادتی تو ہے کہ 540 روپے اگر بیچ رہا ہے کوئی اور 570 روپے کا ریٹ ہے تو اس میں لازمی سی بات ہے کہ ڈسکرپشن تو یہ ہمارے سرکاری اداروں کو بھی دیکھنا چاہیے, انتظامیہ کو بھی, کہ اس کے اندر ڈسکرپشن کیا ہے کہ گولڈن پیس ہے یا کیا بون لیس ہے یا کیا ہے. بہرحال یہ الگ چیز ہوتی ہے. میں تھوڑا سا ہارون قریشی صاحب کی طرف بڑھیں گے ہم تھوڑا سا. ہارون قریشی صاحب ان کا تو چکن کا مسئلہ ہے, آپ کا بیف اور بکرے کا مسئلہ ہے, مٹن کا مسئلہ ہے. اس پہ بھی کافی کنٹروورسی ہے کہ جب حکومت نے 550-700 کا ریٹ رکھا تو آپ لوگوں نے 1,000-1,100 میں بیچتے تھے. آج بھی یہ صورتحال ہے. تو اب تو ریٹ اچھے ہو گئے, آپ کے 800 ہو گئے اور اب میں خیال میں 1,000 روپے ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. تھینک یو کہ آپ نے ایک موقع فراہم کیا کہ عوام کے اور ہمارے درمیان یا انتظامیہ کے درمیان جو کنفیوژن ہے اس کو کلیئر کرنے کا آپ نے موقع دیا. میں میٹ مرچنٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن کراچی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں اس وقت. دیکھیں آپ نے یہ بات کہی کہ انتظامیہ نے ایک ریٹ دیے اور اس کے بعد جو ہے آپ لوگ جو ہے وہ زیادہ قیمت کے اندر بیچ رہے ہوتے ہیں. ان کا تو مسئلہ ہی کچھ اور ہے, ان کا تو کم بیچ رہے ہیں. جی اچھا دیکھیں ایک بات کو سمجھنا ہوگا ہمیں کہ جہاں ہم سیلر ہیں نا تو کہیں ہم کنزیومر بھی ہیں. تو مہنگائی سے تو متاثر ہم خود بھی ہو رہے ہوتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ مہنگائی ہو کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم کنزیومر ہیں, وہ اثر ہم پہ بھی پڑتا ہے. لیکن مہنگائی کیوں ہوتی ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں بات یہ کہ انتظامیہ کنٹرول پرائز جو ہے وہ اس کے اوپر ریٹ تو وہ مختص کر دیتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو وہ جو اسٹیک ہولڈر ہیں یا ان آفیشیل جو لوگ ہیں ان کو بلاتے ہیں. بہت خوبصورت بات آپ نے اپنی گفتگو کے دوران کہی کہ انتظامیہ ان لوگوں کو بلاتی ہے جو یس مین کرتے ہیں, جو متعلقہ نمائندے جو رجسٹرڈ ہیں. ہماری میٹ مرچنٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن 1969 سے رجسٹرڈ ہے اور الحمدللہ فعال ہے, لیکن اس کو نہیں بلایا گیا, ان کو مدعو نہیں کیا گیا وہاں پر. اگر متعلقہ ایسوسی ایشن جو کہ نمائندگی کرتی ہے کراچی کے اندر گوشت فروخت کرنے والوں کی, ان کے نمائندوں کو بلایا جاتا تو وہ اپنے دکاندار حضرات کے لیے بہتر انداز کے اندر وہاں پہ کمشنر صاحب جو کہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں, انتظامیہ کے لوگ ہمارے لیے قابل احترام ہیں, لیکن اگر وہ متعلقہ لوگوں کو بلاتے ہیں تو ہم ان کو یہ چیز بتاتے کہ دیکھیں جس طریقے سے بھائی نے ایک بات کری, ڈیمانڈ ایک سپلائی کا مسائل ہوتے ہیں. اب ہم جہاں سے لے کر آ رہے ہیں, جہاں سے پروڈکشن ہو رہی ہے, وہاں پروڈکشن کے جو معاملات ہیں, جب آلریڈی ہم پیچھے سے ایک چیز کو مہنگی پرچیز کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو کس طرح سے جو ہے سستی بھیجیں. جیسے کہ میں نے آپ کو ایک بات کہی کہ ہم کنزیومر بھی ہیں کہیں نہ کہیں, تو مہنگائی سے متاثر ہم بھی ہوتے ہیں. ہم نہیں چاہتے اگر گورنمنٹ ہمارے کو ان کم ریٹوں کے اوپر وہ فراہم کرے. دیکھیں میں آپ کو تھوڑی سی بیک سائڈ کے اوپر لے کر جاؤں گا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 73 کے اندر 1973 کے اندر کیٹل فارمنگ کے حوالے سے اور پولٹری فارم کے حوالے سے جو ہے بہت سارے لوگوں نے درخواستیں دیں اور زمینیں بھی ان کو الاٹ کی گئیں, لیکن اس حوالے سے گورنمنٹ کی اس کے اوپر کوئی بھی جو ہے عمل درآمد نظر نہیں آیا. کوئی کیٹل فارمنگ نہیں ہے. اب اس میں ہوتا کیا ہے, ایکسپورٹ بہت اچھی چیز ہے, ہونا چاہیے, ہم ایکسپورٹ کے خلاف نہیں ہیں, لیکن ایکسپورٹ کب ہونی چاہیے؟ جب آپ مقامی کنزپشن کو جو ہے وہ پورا کریں گے, اس کے بعد جو ہے پہلے آپ کا گھر اب پورا ہوگا نا, اس کے بعد آپ باہر کوئی چیز دیں گے. لیکن اب ایکسپورٹر جاتا ہے, جن منڈیوں سے مال پرچیز ایکسپورٹر کرتا ہے وہیں سے ہمارا دکاندار کر رہا ہے. اب بیپاری جو ہے وہ ایکسپورٹر اس کو درہم دینار اور ڈالرز کے اندر ریٹ مل رہا ہے تو وہ مہنگا مال خرید رہا ہے. میرے خیال ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایکسپورٹ نہیں ہونی چاہیے اتنا مارکیٹ, پہلے آپ کے مقامی مارکیٹ کو آپ پورا کریں. ایکسپورٹ کے ہم خلاف نہیں ہیں, لیکن کم از کم پہلے مقامی جو کنزپشن ہے اس کو تو پورا کریں. مجھے تھوڑی اسٹیٹسٹکس چاہیے ہوگی کہ ہمارے یہاں کتنے مطلب کہ بھینسیں کٹتی ہیں ڈیلی, یا گائے یا بکری کٹتے ہیں, اور کتنی کنزمپشن ہے, یہ مجھے تھوڑی چاہیے تھا. مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد واپس آؤں گا تو آپ سب اس کے بعد وحید گدی صاحب کی طرف بڑھیں گے. ناظرین یہاں پہ ایک گفتگو ہے, ہم اس کو تھوڑا سا اپنی منطقی اندام تک پہنچانا چاہتے ہیں, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام حقیقت میں ہم دوبارہ حاضر ہیں. ناظرین پروگرام میں جانے سے قبل تھوڑی سی گفتگو رہ گئی تھی ہارون قریشی صاحب کی جو کہ صدر ہے, ہارون رشید صاحب کی جو کہ صدر آل کراچی میٹ مرچنٹ ویلفیئر. جی آپ مجھے بتا دیجیے گا کہ پہلی بات تو آپ نے کہا کہ وہاں بلا لیتے ہیں لوگوں کو, غیر ضروری لوگوں کو, تو آپ نے اپنے آپ کو ریکگنائز کیا وہاں پہ؟ جی بالکل, ہم نے وہاں پہ جو اپنے آپ کو ریکگنائز کیا. تو پھر کیا وجوہات ہے کہ آپ کو نہیں بلاتے؟
یہ تو انتظامیہ کو خود سوچنا چاہیے. نہیں تو آپ پوچھیں نا ان سے. ہم نے پوچھا ہے لیکن ہمیں کوئی جواب نہیں دیا جاتا, کوئی مثبت جواب نہیں دیا جاتا. شاید یہ اس وقت لائیو پروگرام جا رہا ہے, میں وہ الفاظ ادا نہیں کر رہا, مناسب سمجھ رہا, جو ہمارا سسٹم ہے اس سے آپ بخوبی واقف ہیں بلال بھائی. بات یہ ہوتی ہے کہ ہم نے ایک سے زائد مرتبہ جو ہے وہاں پر ان چیزوں کو ان میں بھی اختلافات ہیں. میرے خیال ان میں بھی اختلافات ہیں, دودھ والوں کے بھی ایسوسیشن کے میں, ڈیری فارمرز کے میں اختلافات ہیں, لیکن وہ جانتے ہیں کہ فلاں بندہ کون ہے, فلاں بندہ کون ہے, ان کے پاس نو ہے, اور تقریباً لوگ آتے ہیں وہاں پہ. تو آپ کے جو اگر بلاتے ہیں تو آپ کو کیوں نہیں بلاتے؟ تو بلال بھائی یہ تو دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ جب انتظامیہ جو غیر متعلقہ لوگوں کو یا ان رجسٹرڈ لوگوں کو بلا رہی, تو انتظامیہ کا کام ہے یہ کہ ان سے جو ہے وہ اسٹیٹس سرٹیفکیٹ مانگیں, پوچھیں نا. ہمارے پاس تو الحمدللہ تمام چیزیں موجود ہیں, یہ انتظامیہ کی بھی ذمہ داری. چیف سیکرٹری صاحب سے ملاقات ہوئی اس حوالے سے؟ چیف سیکرٹری صاحب سے ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے. تو آپ لوگوں نے کی شکایت ان سے یہ بات؟ جی شکایت کہ آپ لوگ کیوں نہیں بلاتے؟ جی ریٹرن کے اندر بھی ہمارے پاس جو ہے وہ تمام چیزیں موجود ہیں. جلدی سے مجھے بتا دیجیے کہ کتنی بھینسیں کٹتی ہیں روزانہ؟ تقریباً 3000 بھینسیں تقریباً کٹتی ہیں ڈیلی. جی. اور گائے؟ گائے بھی تقریباً یہ سمجھ لیں گے 4500 بچیا, یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں بچیا. ملتی کہاں یار بچیا؟ نہیں بچیا بچڑے ہوتے ہیں الحمدللہ. مجھے تو نہیں یاد ہے بچیا. نہیں بلال بھائی الحمدللہ بھینس کا گوشت کھا رہے ہیں. نہیں الحمدللہ جو ہے. ریٹ پہ کیا مسئلہ ہے, کیوں ریٹ پہ آپ اتنا کنٹروورسی کر رہے ہیں؟ ریٹ صحیح تو دے دیا انہوں نے 800 روپے ہڈی کا, اور میرے خیال میں 1000 روپے انہوں نے بنا ہڈی کے دیے. نہیں انہوں نے اس وقت جو بچیا کا ریٹ دیا ہے وہ دیا ہے 800 روپے کا ود بون, اور وداؤٹ بون جو ہے وہ 950 روپے کا ریٹ دیا ہے. تو لیکن جو ہمارے کو جو وہ ود بون ہے نا, وہ 900 سے اوپر پڑ رہا ہوتا ہے اخراجات کے ساتھ, اس پہ جو ایکسپینسو آ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کی ایسوسیشن نے آپ نے دوسری ایسوسیشن سے پوچھی یہ بات کہ انہوں نے کیسے ایکسیپٹ کر لیا یہ ریٹ؟ تو دیکھیں میں اس وقت آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ جب یہ تو انتظامیہ کا کام ہے نا, ہم نے انتظامیہ کے پاس اپنی بات پہنچائی, اور ہم نے باقاعدہ ریٹرن کے اندر اپنی بات پہنچائی کہ آپ جو اسٹیک ہولڈر ہیں آپ ان کو کیوں نہیں بلاتے. چلے میں ذرا سا وحید گدی صاحب سے بھی چلوں, وحید گدی صاحب سے بھی دیکھیں جو کہ ترجمان بھی ہیں اور کراچی ملک ریٹیلرز ویلفیئر ایسوسیشن کے بھی اور انفارمیشن سیکرٹری. گدی صاحب ماشاءاللہ آپ تو میڈیا میں کافی ان رہنے والے آدمی ہیں. جی یہ بتا دیجیے کہ ڈیلی کتنے لیٹر دودھ کی کنزمپشن ہے کراچی کے اندر؟ دیکھیں نا, ایک رف آئیڈیا ہوتا ہے کہ 40 سے 45 ہزار لیٹر کراچی کی کنزمپشن ہے پر ڈے. اور مطلب کہ کوئی تقریبات, کوئی تہوار وغیرہ آتا ہے تو اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. بالکل. اب ایک پرابلم کیا ہے؟ پرابلم ایز اے ریٹیلر یہ ہے کہ کمشنر صاحب نے جو سلیب دیا ہے, ہول سیلر بدقسمتی سے اس ریٹ پر ہم کو دودھ فراہم نہیں کر رہا. 188 دیا میرے خیال میں ڈیری فارمرز کو. جی ہول سیلر کا ہے 188 جو ہے وہ آپ کا ڈیری فارمرز. جی. اور 200 آپ کو دیا ہے. جی. تو پھر ابھی پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہم کو 198 سے 205 روپے میں دودھ مل رہا ہے ڈیری ہول سیلر سے. ٹھیک ہے جی. آپ بتائیے 200 میں ہم کیسے بیچیں؟ یہ سوال میں آپ سے کرتا ہوں. آپ نے سوال کی کمشنر صاحب سے؟ جی بالکل, متعدد درخواستیں موجود ہیں. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ بس گریزیں ہیں. نہیں آپ تو میٹنگ کے لیے بھی جا رہے تھے نا؟ جی بالکل. کل بھی کیا نام ہے اس کا ہم نے کوشش کی ہے, ہم لیٹر دے کر آئے ہیں, ہمارے لیٹر وہاں ریکارڈ پر ہیں. اور 15 اکتوبر کو میں نے ایک میڈیا پر کہا تھا کہ اگر ہم کو ہول سیلر نے دودھ فراہم نہیں کیا تو ہم کل سے دودھ مہنگا. آپ نے 15 اکتوبر کی ڈیٹ دی تھی جی, اور 16 سے ہم بیچیں گے. پھر 16 کو انہوں نے بلا لیا. بلانے کے بعد ہمارے تحفظات سنے اور اس کو دور کرنے کی یقین دہانی کرائی. آج 23 روز گزر گئے نوٹیفیکیشن کو اور اس پر عمل نہیں ہو رہا. اس میں سارا کس قصوروار ہول سیلر ہے؟ دیکھیں ہول سیلر تو اپنا ریزن وہ خود بتائے گا نا, ہم تو قصوروار کمشنر کراچی کو کہیں گے کہ کیوں نہیں اس پہ امپلیمنٹ کرا پا رہے ہو. نہیں ہول سیلر سے آپ کی بات ہوئی اس حوالے سے؟ جی ہول سیلر سے بات ہوتی ہے تو ہول سیلر کہتے ہیں جی ہم اس سے کم نہیں دے سکتے. اس کا مطلب کہ ڈیری فارمر ان کو اس ریٹ پہ نہیں دے رہے؟ نہیں, ڈیری فارمر ان کو دے نہ دے رہی ہے ان کا مسئلہ, ہم تو ہول سیلر سے کام کرتے ہیں نا. تو ابھی کیا کریں گے آپ؟ ہم ایک مرتبہ پھر کوشش کریں گے ٹھیک ہے کہ کمشنر صاحب ہمیں نوٹیفیکیشن کے مطابق دودھ فراہم کرائیں, ورنہ پھر اس کے لیے ہم لائے عمل کا اعلان کریں گے. دودھ کے اصل ریٹ کیا ہے آپ کے نزدیک؟ اصل ریٹ سے مراد کیا کہہ رہے ہیں آپ کتنے میں بیچنا چاہتے ہو؟ نہیں ہم تو 200 پہ بیچنا چاہتے ہیں, مگر ہمیں 188 میں دلائیں تو صحیح نا. نہیں اگر سپوز کہ وہ اس ریٹ پہ جو دے رہے ہیں, جو آپ کہہ رہے ہیں 298 پہ یا دے رہے ہیں وہ مجھے, تو آپ لوگ کس ریٹ پہ بیچنا کوئی؟ یہ تو پھر کابینہ میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ بھائی اخراجات کے ساتھ کتنے میں پڑ رہا ہے اور کتنے کا بیچا جائے. ایک رفلی آئیڈیا تو ہوگا نا آپ کے پاس؟ نہیں ایسے نہیں کہہ سکتے ہم, بالکل فیکس اینڈ فگر کے ساتھ. لیکن مارکیٹ میں تو 220 روپے 230 روپے بک رہا تھا پہلے. جی تو مطلب کہ وہی ریٹ آپ بیچیں گے؟ نہیں ایسا نہیں ہے, کیونکہ کیا نام ہے اس کا
जैसे पीछे कमी हुई है तो उस कमी को मद्दे नजर रखते हुए उसी हिसाब से दूध बेचा जाएगा। अभी नहीं मिल रहा ना उस रेट पे आपको, तो मेरा कहना है कि वो ये कि वो 200 से ऊपर ही बिकेगा, 220 200 से ऊपर बिकेगा, बिल्कुल 200 से ऊपर बिकेगा अगर हमको नहीं दिलाएंगे कमिश्नर साहब तो अभी आपने क्या फैसला किया? कोई फैसला नहीं किया? नहीं, अभी नहीं, अभी क्योंकि हमारे को टाइम दिया हुआ है उन्होंने। हाँ। अब मजीद 2 दिन और इंतजार करेंगे, फिर हम वाशिका अल्फाज। अच्छा, एक चीज और भी, सर्दी आ रही है जी जी, सर्दी में कंजम्पशन कम हो जाती है, तो जब सब्जी में कंजम्पशन कम होगी तो आपको घाटा तो कम होगा। नहीं, इसको समझने की जरूरत है, इसका ताल्लुक कंजप्शन से घटने या बढ़ने से नहीं है। या तो फिर इसको आप ओपन छोड़ दें, डिमांडेड सप्लाई पे छोड़ दें 100%, तो उसमें अगर 300 के टाइम पे 300 का बिकेगा, 150 के टाइम पे 150 का बिकेगा। क्योंकि ये हाई कोर्ट का 2007 में वाज़ेह अल्फाज में क्या नाम इसका ऑर्डर मौजूद है कि लेकिन एसेंशियल आइटम्स पे नहीं होता है। एसेंशियल आइटम्स पे जो है वो रेट गवर्नमेंट का होता है, जिसमें कि गोश्त है, ये चिकन है, ये सब्जी है, फ्रूट है, ये एसेंशियल आइटम है। जो बुनियादी जरूरत की चीजें होती हैं उस पर तो गवर्नमेंट ओपन नहीं कर सकती ना। नहीं, तो इसीलिए तो ना कि कोर्ट की वाज़ेह हदायत है कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, डेयरी फार्मर की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इत्तिफाक राय से तय की जाए, उस पर फिर उसको नफा दिया जाए, उसके बाद होलसेलर को नफा दिया जाए, और जो जायज बनता है रिटेलर को इखराजात के बाद वो दिया जाए। हालांकि जो कि बदकिस्मती से नहीं दिया जाता। नहीं, इस बात का मैं भी मुत्तफिक हूं कि जब एक नोटिफिकेशन जारी हो गया तो उसमें अमल दरामद होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो फिर आप कोई कानूनी रास्ता इख्तियार करने की सोच रहे हैं? हाँ, नहीं, देखिए हमने कहा ना कि 2 दिन और मजीद इंतजार करेंगे, फिर हमारा इजलास होगा, उसमें फिर फैसला आज 26 है जी, 28 तक आप इंतजार करेंगे इंशाअल्लाह ताला। 28 को फिर हम मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर करेंगे, जाहिर है तब तक नुकसान करेंगे। आज 23 दिनों के नुकसान को 28 के बाद 220 रुपए लीटर ही खरीद। नहीं, ये मैं नहीं कह सकता, बिल्कुल भी नहीं कह सकता, क्या पता क्या रेट बिके, ये तो फिर वो मैं आपको खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप बहुत पक्का करके आए अपने आप। पक्के की बात नहीं है, जो बात उसूल की है, देखिए जितना मेरा मैंडेट होगा मैं उतनी बात करूंगा। चले, तो अभी कराची का अकेला मालिक नहीं हूँ। चले, अब हम लाइव प्रोग्राम में बैठे, क्या कहना चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि कमिश्नर साहब अपने नोटिफिकेशन पर अमल दरामद कराएं, बस। बिल्कुल सही कह रहे हैं, होलसेलर से जी, होलसेलर से अपने तय शुदा रेट पर दूध की फराहमी यकीनी बनाए, रिटेलर को इतना जुल्म ना कर रहे रिटेलर के साथ। 23 दिन के अंदर खसारे में, देखें हमारे को 2 किस्म का खसारा हो रहा है, एक माली खसारा और एक हमारी इज्जत नफ्स का खसारा हो रहा है, क्योंकि हमारा नस्लों से सारिफ से रिश्ता है। बिल्कुल, तीसरी चौथी नस्ल हमारा पाकिस्तान बनने के बाद से दूध बेच रहा है। बिल्कुल सही है। तो ग्राहक बोलता है कि भाई ये 200 में कैसे बेच रहे हो आप? जाहिर है वो तो सवाल तो उठता है। लेकिन मैं अगर कहूं कहे तो मैं बता दूंगा कोई कैसे बेच रहे हैं। जी बिल्कुल बताइए, अगर हकीकत होगी उसको हम एक्सेप्ट करेंगे और गलत होगा तो उसको बिल्कुल उसके वजाहत करेंगे बहुत मौजूद के साथ। बात ये है कि आप दही भी बेच रहे होते हैं, दही आप 320 रुपये बेच रहे हो, सुन रहे ना, दही बेच रहे हैं, दही के साथ लस्सी बेचते हैं, दूध की बोतल बेचते हैं, फिर मुख्तलिफ बेकरी आइटम्स होती हैं, तो वो अपने खराजात तो पूरे कर लेते हैं। ये तो बात आपने वो कह दी ना कि यहाँ से जॉब के बाद आप ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो गलत करते हैं, आप ट्यूशन ना पढ़ाएं। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं, फिर आपको ट्यूशन नहीं पढ़ाना चाहिए। तो इसी तरह जब ये तो वक्त की बात है ना कि अगर आप फुर्सत है तो पढ़ाएं, जिनका फुर्सत नहीं है ना पढ़ाएं। देखिए अब जैसे ये सवाल जो आप कर रहे हैं, तो सारे दुकानदार के पास दही नहीं बिकती, सारे दुकानदार के पास फ्लेवर नहीं बिकता। सर 90% दुकानदार तो दही बेचते हैं ना। नहीं, देखें उसका वॉल्यूम का भी फर्क होता है ना। मिसाल के तौर पर एक 10 मन दूध बेच रहा है, बमुश्किल 20 किलो की दही बेच रहा है, और कुछ एरिया ऐसा है जो 5 मन की दही बेच रहा है। इस वक्त जो 200 रुपए में जो थोड़ा बहुत सर्वाइवल है वो इसी वजह से तो है। यही मैं कि बाई प्रोडक्ट उसको थोड़ा सपोर्ट कर रहा है। यही तो मैं आपसे कर रहा हूँ, इसकी वजह से थोड़ा सा आप अपने नुकसान को पूरा कम कर रहे हैं। नहीं, नुकसान कम नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे अखराजात कहीं ज्यादा हैं। अच्छा, आपके अपनी जो रिटेलर्स की दुकानें होती हैं, इसमें कितनी दुकानें ओनरशिप पे होती हैं, कितनी रिटेलर्स मतलब कि किराए पे होती हैं? नहीं, इस वक्त अगर कराची की जो सूरत हाल देखी जाए, क्योंकि प्रॉपर्टी की जो कीमतें इतनी बड़ी हैं, उसके बाद जो है दुकान खरीद कर कारोबार करना मुमकिन बहुत मुश्किल हो गया जी। तो ज्यादातर रेंट पर हैं, और फिर बिजली के बिल। जी जाहिर है, एक 10 मन दूध बेचने वाले का 40 से 45 हजार रुपए बिजली का बिल आता है। ठीक है, अगर आप दयानतदारी से इसको देखें तो 30 रुपए प्लस पर लीटर सिर्फ इखराजात हैं हमारे, जो हम इन राइटिंग कमिश्नर हाउस में जमा कराते रहते हैं वक्तन फवक्तन, और अभी भी उनके पास मौजूद है। सिंध के दूसरे शहरों में क्या साहब बिक रहा है? देखिए हर शहर के अपने डायनामिक्स हैं। ठीक है, आप सक्कर में जाएं, हैदराबाद में 20 तारीख तक 220 रुपए बिक रहा था। ठीक है, 20 अक्टूबर तक आप चेक करा सकते हैं 220 रुपए में सेल हो रहा था, क्योंकि अब जाकर उन्होंने 200 रुपए सेल करना शुरू किया 21 अक्टूबर। नहीं, 200 रुपए भी तो ज्यादा है ना सक्खर में।
حالانکہ سکھر اور کراچی میں نہیں، میں فرق حیدرآباد کی بات کر رہا ہوں. حیدرآباد اور کراچی میں فرق ہے نا، جی. اس لیے کہ حیدرآباد کے اطراف میں تو وہ جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں مطلب کہ دیگر جتنے بھی آپ کے وہ کیا کہتے ہیں چارہ ہے، کھلی ہے، جو بھی چیزیں وہ تو قریب قریب ہے. ہمارے یہاں تو دور سے آتی ہیں نا. یہ تو انتظامیہ کو سمجھنی چاہیے نا، جو بات آپ کر رہے ہیں یہ انتظامیہ کو سمجھنی چاہیے. تو اس کا مطلب حیدرآباد میں دودھ جو ہے وہ مہنگا ہے 200 روپے 220 روپے 220 روپے 220 روپے حیدرآباد میں. تو کراچی کے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریٹ زیادہ ہونا چاہیے. بالکل زیادہ ہونے چاہیے کیونکہ کاسٹ آف پروڈکشن فارمر کی زیادہ آ رہی ہے. آپ کتنا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم ڈیمانڈ نہیں کر رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اس سلسلے کے تحت ہے، پہلے فارمر سے پوچھیں، ان کے مسائل حل کریں، ان کی جو حقیقی قیمت ہے ان کو فراہم کریں، اس کے بعد ہول سیلر کا جو ہے، اس کے بعد جو ہمارے اخراجات ہیں اس کو دیکھا جائے، ہمارے ساتھ بیٹھا جائے، اس کو سنا جائے، اگر ہم کہیں غلط ہیں تو ہم کو بتایا جائے، بالکل صحیح. اس کے بعد پھر ہمارا جائز نفع ہم کو دیا جائے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دودھ کے کاروبار میں جو نقصان ہو رہا ہے، تو کیا اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو آپ کیا احتجاج کریں گے، کورٹ جائیں گے، یا پھر وہی ہڑتال کریں گے جیسے آپ نے 1 دن 2 دن کے لیے ہڑتال کی؟ سارے آپشن ہمارے پاس موجود ہیں. یہ فیصلہ ہماری مرکزی ابھی فیصلہ نہیں کیا؟ جی نہیں، ابھی نہیں کیا. مطلب ہم 2 دن کے بعد انتظار کریں گے آپ کے فیصلے؟ انشاءاللہ 48 گھنٹے کے بعد. بالکل بالکل. چلے یہ لائیو پروگرام میں کہہ رہے ہیں کہ 48 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ ملک ریٹیلر ایسوسیشن جو ہے وہ اپنا فیصلہ کرے گی. لیکن بہرحال اب جو بھی ہے ان کے سلسلہ وہ تو کمشنر کراچی صاحب ہی طے کر سکتے ہیں، انتظامیہ طے کر سکتی ہے. ہم تو صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ بس کراچی کی شہریوں کو جو ہے وہ اچھی اور سستی چیزیں ملے. ملک ظریف صاحب، بات یہ کہ آپ کے بھی پرابلم وہی ہیں جو تقریباً ان کی ہی پرابلم ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ڈیلی کی بنیادوں پہ اگر مرغی کے گوشت کے ریٹ دیے جائیں گے تو اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ مطلب یہ کہ اس سے کیا جو منافع خوری ہے یا جو بھی دیگر چیزیں اس سے فرق پڑے گا کیا؟ جی بالکل پڑے گا. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے مطابق بہت اچھا ہو جائے گا. جیسے پہلے آج سے 8-10 سال پہلے لسٹ آتی تھی تو اس میں آویزہ ہوتی تھی لسٹ ہماری ہر شاپ پہ، تو کوئی اس میں نہ تو زیادہ بیچتا تھا نہ کم، لسٹ کے مطابق بیچتا تھا. اس میں کمشنر کراچی صاحب کے سائن ہوتے تھے اور ایک ہمارے صدر صاحب کے سائن ہوتے تھے. یہ میرے خیال تقریباً 3-4 سال پہلے کی بات ہے. یہ 5-6 سال پہلے کی بات 5-6 سال پہلے کی بات ہے. یہ بہت اچھا چل رہا تھا اور کسی کو کوئی شکایت ختم کیوں ہوا؟ یہ بس بیچ میں کسی وجہ سے ختم ہوا، کوئی سمجھ نہیں آئی، کیونکہ یونین ٹوٹی، اس کے بعد جو ہے نا آپس میں کوئی معاملات خراب ہوئے، تو اس وجہ سے پھر اس لسٹ کے وہ لسٹ کی جنگ ابھی تک ہم لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو لڑ رہے ہیں. تو یہ لسٹ کتنے 15 دن کے لیے ایشو ہوتی ہے؟ نہیں سر، پہلے تو ہوتی تھی ہفتے کے لیے، ہر جمعرات کی جمعرات نکلتی تھی. اب جو ہے نا ڈیلی کی بنیاد پہ نکلتی ہے. نہیں، ڈیلی کی بنیاد پہ کیا نکلتی ہے؟ 570 کے حساب سے سر ابھی تو ڈیلی کا ڈیلی ریٹ آ رہا ہے نا. پہلے تو آپ کا تو مطالبہ پورا ہو گیا نا پھر تو، مطلب اگر ڈیلی ریٹ آ رہا ہے تو ڈیلی کہاں آ رہا ہے؟ ایک ہی وہ ڈیلی ان کی ایسوسیشن کی جانب سے ڈیلی ریٹ آ رہا ہے اور کمشنر صاحب کا جو ریٹ ہے وہ فکس ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ کتنے دنوں کے لیے فکس ہے؟ وہ تو سال کے 12 مہینے کے لیے فکس ہے. میرے خیال میں رمضان سے پہلے وہ جب ریوائز ہوگا. یہ میرے خیال میں 5 سال ہو گیا وہی ہے. ہاں نہیں، رمضان کے بعد وہ ریوائو ہوگا. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ مطلب یہ کہ ایک چیز جو میں نے دیکھا کہ عموماً خاص طور پہ یہ تینوں حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، یہ وہ آئٹم ہے جو اسینشل آئٹم ہے، بنیادی ضروریات کی چیزیں ہیں. اگر یہ بنیادی ضروریات کی چیزیں پر کنٹرول نہیں کرے گی گورنمنٹ تو پھر تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگ تو شریف آدمی ہیں، آپ اتنا نہ کریں، لیکن بہت سارے کچھ ایسے تاجر بھی ہیں آپ میں ہی صحیح جو کہ مہرا فخوری پہ بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، تو ان کا فائدہ ہو جائے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ریٹ آپ نکالنا چاہیے ڈیلی یا گورنمنٹ نکالے ڈیلی؟ سر گورنمنٹ نکالے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نکالیں، لیکن یہ کہ ڈیلی کی بنیاد پہ نکالے، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ اس کے مطابق نکالیں. یہ سسٹم کیسے بنے گا ڈیمانڈ سپلائی؟ یہ پہلے بھی تو بن سکتا ہے بلال صاحب، یہ پہلے بھی چلتا تھا نا سسٹم، ڈیلی رابطہ ہوتا تھا کمشنر کہ ہمارے ہاں تمام پولٹری جو آتی ہے شہر کے باہر سے آتی ہے. جی کمشنر کراچی کے آدمی ہمارے ساتھ رابطے میں تھے. شام کو جب ریٹ آتا تھا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ، ڈیمانڈ کا پتہ چل جاتا تھا کہ آج مرغی زیادہ ہے یا کم ہے، اس حساب سے ریٹ نکل جاتا تھا. تو اب جو ہے نا یہ سسٹم ختم ہو گیا، اب ایک ہی ریٹ نکل جاتا ہے، وہ 5 سال چلتا ہے. اور دوسری کریں گے اور مزید ہم آپس میں بحث کریں گے اور دیکھیں گے کیا نقطہ نکلتا ہے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا مجھے بریک لینا ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ساتھ رہیے. ویلکم ناظرین، پروگرام در حقیقت میں ہم دوبارہ حاضر ہیں اور وقفے میں جانے سے قبل ہماری یہ تینوں دوست مہمان جو کہ اپنی اپنی پرابلم، اپنے اپنے مسائل کی گفتگو کر رہے ہیں، اور یقینی طور پہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوام کو بھی ان تمام چیزوں کا پتہ چلے کہ ہمارے ارباب و اختیار کے ہاں جو میٹنگز ہوتی ہیں اس میٹنگز کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے. بہرحال کبھی آپ میٹنگ میں گئے کمشنر کراچی کے؟ کیا ہے تو وہاں پر جو ریٹ ہوتا ہے، تو آپ نے جب یہ کہا کہ ڈیلی کی بنیاد پر مرغی کا ریٹ کریں، ٹھیک ہے جی. ایک کمشنر کراچی تھے ہمارے ہاں افتخار شلوانی صاحب، آج سے 2 سال قبل، انہوں نے کہا تھا کہ مرغی جو ہے وہ سبزی منڈی میں بکے گی، نیلامی ہوگی.
تو یہ نیلامی پہ آپ لوگ راضی ہیں؟ سر نہیں، ہم تو نہیں راضی، اس لیے انہوں نے نیلامی کرائی تھی سبزی منڈی میں. سر اس میں تو مزید اور جو ہے نا اخراجات بڑھ جاتے. دکاندار کو ایک جب گھر پہ چیز مل رہتی ہے، جو وہ گاڑی لے گا وہاں سے لائے گا تو مزید اور وہ مہنگی بیچے گا. ٹھیک ہے، تو ابھی آپ یہ بتا دیجئے کہ ریڈی کے مرغی کے ریٹ کے اناؤنسمنٹ سے عوام کا کیا فائدہ ہے؟ عوام کا یہ فائدہ ہے کہ سر اگر ڈیلی کی بنیاد پہ ریٹ نکلے تو عوام کو تقریباً سال کے 12 مہینے میں اگر چکن کا بحران آتا ہے، جیسے سردیوں میں موسم کے لحاظ سے کچھ فارم جو ہے نا مرغی نہیں ڈالتے فارمر، تو اس حساب سے اگر 2 مہینے کچھ مہنگی بھی لینی پڑتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن 10 مہینے چکن عوام کو سستا ملتا ہے. ٹھیک ہے، اگر ڈیلی کی بنیاد پہ لسٹ نکلے، ڈیلی کی ابھی بنیاد بھی تو پہ مل رہا ہے نا 520 پہ تو ہو گیا سر، اسی وجہ سے مل رہا ہے نا، کیونکہ ابھی موسم صحیح ہے، مال پل رہا ہے. مرغی اپنا ریٹ بلال صاحب خود کھولتی ہے، یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اپنا ریٹ خود کھولتی ہے، یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے مطابق. اب ہم تو ہول سیل ڈیلر ہیں. اچھا، ایک دن میں ڈیمانڈ کتنی ہوتی ہے مرغی کی، کچھ اندازہ؟ مرغی کی ڈیمانڈ سر 5 سے 6 لاکھ جو نا برڈ آتے ہیں. من نہیں، مرغی برڈ 5 سے 6 لاکھ مطلب مرغی کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے ڈیلی کی. جی ڈیلی کی. یہ کنزیوم ہو جاتی ہیں یا بچ جاتی ہیں؟ جی بالکل. اچھا، اس پہ موٹیلٹی کتنی ہوتی ہے، یعنی کہ اموات کتنی ہوتی ہے، مرغی کتنی؟ موٹلٹی سر دیکھیں موٹلٹی کیسے ہوتی ہے. موٹلٹی بہت بڑے مافیا یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. جب ہماری گاڑیاں آتی ہیں اگر 8 بجے سے پہلے آ جائیں تو ہماری مرغی بچ جاتی ہے. 8 بجے رات سے پہلے؟ نہیں، دن کو صبح. ٹھیک ہے. اگر 8 بجے سے لیٹ آ جاتی ہیں تو ٹریفک والے ہمارے کو اتنے تنگ کرتے ہیں، وہ گاڑیاں روک لیتے ہیں، 2,000 3,000 روپے کے چلان لیتے ہیں. پھر کنٹرول شیڈ کا مال ہوتا ہے وہ مرتا ہے. یہ ایسے موٹلٹی ہوتی ہے، باقی ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوتا. اچھا، موٹلٹی والا مال بھی بک جاتا ہے؟ نہیں سر. اچھا، وہ موٹلٹی والا تو نقصان ہو گیا نا. میں نے سنا ہے کہ مردہ مرغی بھی بک جاتی ہیں. نہیں سر، ایسا میں کہتا ہوں کہ ایسا کوئی بھی نہیں کرتا. یہ تو افواہیں بدنام خبریں آتی ہیں سر، پکڑے جاتے ہیں مرغی والے کے عموماً کہ وہ ہوٹلوں سے پکڑے گئے. چلے آپ نہیں کرتے ہوں گے لیکن کچھ لوگ ہوں گے جو ایسا کرتے ہوں گے. سر ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ اگر کوئی کاروباری ہے اور یہ رزق حلال طریقے سے بہت اچھا ہمارا کام ہے. آپ کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ ڈیلی ہونا چاہیے، ڈیلی کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. جی ہارون صاحب آپ کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جناب، سب سے پہلی بات تو میں بلال بھائی یہ جو پروگرام آپ نے کیا ہے، ہمارے دکاندار کے ساتھ اس وقت جو مسائل ہیں، بالخصوص جب سے یہ ریڈ آئے ہیں، جتنی وہ تکلیف کے اندر ہیں، جس طرح ان کے اوپر جرمانے کیے جا رہے ہیں، ہمارے جتنے ایشوز ہیں نا، سلاٹر ہاؤس کے ایشوز ہیں، ہم سے گورنمنٹ محصول لیتی ہے، لیکن حال کیا ہے؟ آج ہماری نیو کراچی سلاٹر ہاؤس کا حال جا کر دیکھیں آپ. بنیادی سہولتوں سے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے. اچھا، آپ کے پاس سلاٹر ہاؤس بھی 2 ہی ہے میرے خیال میں، ایک لاڈلی کا ہے، نیو کراچی کا. جبکہ ضرورت ہے. اچھا، یہ بھی دیکھیں ایک مہنگائی کا سبب بنتا ہے. تھوڑا سا بلال بھائی پلیز جو ہے، میں نے کہا کہ ہمارے ایشوز اتنے کہ پورا ایک پروگرام اس کا متقاضی ہے. اگرچہ ہمارے دونوں بھائی جو ہے ہمارے لیے قابل احترام ہے بالکل، لیکن ہمارے ایشوز اتنے ہیں. دیکھیں بات، یہ ساری چیزوں کا اثر پڑتا ہے. شہر بہت پھیل گیا ہے، لیکن ایک عرصہ ہو گیا 2 سلاٹر ہاؤس سے. ان سلاٹر ہاؤس کا حال یہ ہے کہ ہمارے بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں. ابھی میں نیو کراچی گیا، وہاں دیکھا کہ پانی نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے. ہمارے یہاں ٹینکر مارکیٹ سے بھی آپ واقف ہیں، مہنگا پانی وہ پرچیز کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، وہ جنریٹر چلاتے ہیں لائٹ کے لیے، پیٹرول کے پرائز آپ کے سامنے ہیں. یہ ساری چیزیں جانور کے اوپر پڑتی ہیں. جب جانور پہ پڑتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ کنزیومر کی طرف آتا ہے. دوسری بات کہ مڈ آف دا ایئر اس وقت جو ہے کمشنر صاحب نے جو ہے وہ بلا لیا ہے اور ریٹ جو ہے وہ ریوائز کر دیے گئے، جبکہ رمضان سے قبل بلایا جاتا تھا اور یہ چیزیں لکھ جاتی تھیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ریٹ دے دیے انہوں نے. دیکھیں جس طریقے سے ابھی بات کی گئی کہ ہمیں 800 روپے کے ریٹ دیے انہوں نے، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ہم 700 روپے پہ بیچ دیں گے، ہمیں وہ 600 روپے دے دیں، ہمیں 100 روپے پروفٹ رکھ کے دے دیں، ہم اس کے اوپر بیچ دیں گے. وہ 1540 روپے کا انہوں نے بکرے کے گوشت کے، ان میں درجے ہوتے ہیں. ایک زمانہ ہوتا تھا، ریٹ آتے تھے، لسٹیں آتی تھی، کمشنر صاحب سے بات ہوتی تھی، درجہ وائز جو ہے درجہ اول، درجہ دوم، درجہ سوم، درجہ چارم بھی اس کے اندر ہوا کرتا تھا. وہ کوئی درجہ بندی نہیں کر دی گئی، صرف اور صرف ریٹ. گوشت میں کیا درجہ بندی ہوتی ہے؟ گوشت کے اندر دیکھیں، اگر آپ نے فار ایگزامپل ابھی جو ہے ریٹ دیا آپ نے 1540 روپے بکرے کے جو ہے، اس کے اندر بھیڑ بھی ہے، اس میں بکری بھی ہے، اس میں دمبا بھی ہے، اس میں بکرا بھی ہے. یہ سب کوالٹیاں ہیں. جو لوگ گوشت کھانا جانتے ہیں وہ اس کوالٹی کو بھی سمجھتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے بچیوں کے اندر بھی اسی طریقے سے جو ہے گائے ہیں، بھینس ہیں، ان کی کوالٹیز ہیں، کوالٹی وائز یہ درجہ وائز ریٹ آیا کرتے تھے. ابھی بلال بھائی 99% تو بھینس کا ہی گوشت کھا رہے ہیں لوگ. نہیں بلال بھائی، بھینس کا گوشت دیکھیں بڑی معذرت کے ساتھ، میں ابھی جیسے کہ وحید بھائی نے کہی کہ لوگوں کو جو نا
میں سمجھتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا جب ہمارے کمشنر صاحب سے، میں اس وقت نہیں تھا موجود، لیکن کمشنر صاحب سے یہ بات کہی گئی تھی کہ جناب کہ کوالٹی ہوتی ہے گوشت کے اندر. ہمارے جو ہے وہ صدر صاحب انتقال فرما گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور انہوں نے کہا اگر کوالٹی کا کسی کو نہیں پتا تو پھر بڑی معذرت کے ساتھ اسے گوشت کھانے کا ہی نہیں پتا، کہ اگر اسے کوالٹی کا نہیں پتا. کوالٹی تو ہر چیز کے اندر ہوتی ہے. ریٹ آیا کرتے تھے، ہم بہت چھوٹے سے ہوا کرتے تھے، ہم ریڈیو پہ سنا کرتے تھے. میرے پاس مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ ڈیمانڈ کیا ہے آپ کی؟ ڈیمانڈ آپ کمشنر صاحب کے یا انتظامیہ سے کیا چاہتے ہیں؟ انتظامیہ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جناب دیکھیں، یہ جو ہم اس وقت ریٹ کے اوپر بیچ رہے ہیں گوشت، یہ بیچنا اس میں ہماری خوشی نہیں ہے، ہمیں مل رہا ہے مہنگا، اس کے اخراجات آ رہے ہیں. آپ کا ایک طبقہ وہ بھی ہے جو بھینس میں پانی ڈال کے پریشر برائے نام ہے، بالکل ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. کراچی شہر کے مختلف علاقے جس میں آپ لیاقت آباد کا سپر مارکیٹ گوشت چلے جائیں، آپ اورنگی چلے جائیں، یو پی چلے جائیں، آپ کو وہی پانی والا گوشت ملتا ہے. دیکھیں جی، پہلی بات تو ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں، لیکن ان حالات کے اندر جو کمشنر صاحب نے ریٹ دیے، دیکھیں جو کمشنر صاحب نے ریٹ دیے تو ان حالات کے اندر تو یہ کرنا پڑ جائے گا دکاندار کو. کہاں سے 15-20 ہزار کے جرمانے، اس کی دکانوں کو سیل کیا جا رہا ہے، زیادتی کی جا رہی ہے ہمارے ساتھ. ایسے لوگوں کو آپ روکتے نہیں ہیں؟ بالکل روکتے ہیں، ہم کنڈیم کرتے ہیں بالکل ایسے لوگوں کو. کنڈیم کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ نہیں، باقاعدہ ہم نے جو ہے انفارم کیا ہے، ایسی چیزوں کو جو ہے ہم نے رکوانے کی کوشش کی ہے. اچھی چیز کی ہے. وحید بھائی، چونکہ ہمارا ٹائم کم ہو رہا ہے، مجھے بتا دیجئے کہ آپ عوام کی عدالت میں حاضر ہو گئے ہیں. آپ تو ساری بات آپ نے عوام کی عدالت میں رکھ دی. بالکل. تو عوام سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ عوام سے یہ کہنا چاہیں گے کہ وہ پریشر ڈالیں کمشنر صاحب پر کہ ہم کو ہول سیلر سے اپنے طے شدہ ریٹ پر دودھ کو یقینی بنائیں، تاکہ ہم ان کے طے شدہ ریٹ پر دودھ آسانی سے، یعنی کہ ہول سیلر آپ کو 188 روپے پر کلو دے. بالکل. اور پر لیٹر، کلو نہیں، لیٹر، پر لیٹر آپ کو دیں، اس کے بعد آپ 200 روپے بیچیں گے. اگر وہ مہنگا دیں گے تو آپ اس ریٹ پہ نہیں بیچ سکتے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہاں، تو یہ مطلب یہ کہ آپ کا مطالبہ یہ ہے کہ ہول سیلر 188 روپے ہمیں دے، جی، اور کمشنر صاحب پہ وہ پریشر ڈالے. بالکل. میں نے کہا عوام کو بھی اویئرنیس ہونی چاہیے نا کہ سارا قصوروار ریٹیلر نہیں ہے. جی، پیچھے بھی 2 اور اسٹیک ہولڈرز ہیں جس میں ساری چیزیں. تو اگر آپ یہ عوام کو بھی یہ بھی بتا دیجئے کہ اگر یہ صورتحال نہیں ہوتی تو عوام کس چیز کے لیے تیار رہیں؟ دیکھیں، عوام سے تو ہم یہی درخواست کریں گے کہ وہ ہماری مجبوری کو سمجھیں، ہمارے معاملات کو سمجھیں، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ بیٹھ کر فیصلہ کریں گے، اور عوام کے حق میں بہتری فیصلہ کریں گے. فیصلہ کریں گے، مطلب یہ ہے کہ وہ عوام. اچھا، ان دکانداروں کے لیے پیغام کیا دیں گے جو کہ 200 روپے کا ریٹ لینے کے بعد ہی پانی ملاتے ہیں؟ دیکھیں، آل کراچی ملک ریٹیلر ویلفیئر ایسوسی ایشن کا مین سلوگن ہے صارف کو دودھ ملے ملاوٹ سے پاک، پورے ناپ کے ساتھ. ٹھیک ہے. کوئی کالی بھیڑ اگر یہ کام کرتی ہے تو اس کے ساتھی ہم نہیں ہیں. اور یہ سندھ فوڈ اتھارٹی کیا کر رہی ہے؟ یہ ذمہ داری تو اس کی ہے. یہ سوال تو اب میرے سے بنتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ اتنی بڑی بڑی گاڑیاں، یہ لیبارٹری اور یہ لے کے جو پھر رہے ہیں، انہوں نے وہی سلیکٹڈ دکانوں پر آنا ہے اور وہیں آگے انہوں نے اپنا کارروائی دکھانی ہے. تو چلے نا، نکلے، ہم نشاندہی کر رہے ہیں، ہم لکھ کر دے رہے ہیں. 2 جملے میں بتا دیجیے آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے، بس 2 جملے میں. ہماری ڈیمانڈ یہی ہے کہ ہم کمشنر کراچی صاحب سے ریٹ لسٹ ڈیلی کی بنیاد پہ. ٹھیک ہے، ڈیلی کی بنیاد پر اسٹارٹ کریں. جی کچھ کہہ رہے ہیں جلدی. جی جناب، ہماری بھی یہ کمشنر صاحب سے درخواست ہے، ہماری ڈیمانڈ ہے، ان سے درخواست ہے کہ ان ریٹوں کا ریوائز کیا جائے، درجہ بندی کے حساب سے ریٹ دیے جائیں. ہمارے دکاندار بہت پریشان ہیں. چلے، اور مطلب کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو وہ بلا کر جو ریٹس وغیرہ کو طے کیا. جی بالکل بالکل. ٹھیک ہے ناظرین، بات یہ ہے کہ ایشوز تو بہت بڑا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم ساری رات بھی بیٹھے رہے ہیں تو شاید یہ چیپٹر جو ہے وہ کلوز نہیں ہو سکتا. لیکن بہرحال ہم نے کوشش کی کہ عوام کو بھی اویئرنیس دیا جائے کہ سارا قصور تاجروں کا نہیں ہوتا. اس میں بہت سارے قصوروار ہمارے اپنی انتظامیہ بھی ہے، اور انتظامیہ کو چاہیے کہ عوام کو صحیح پکچر دکھائیں اور صحیح چیزیں دیں تاکہ ایک کنٹروورسی جو ہوتی ہے تاجروں میں عوام کے درمیان وہ ختم ہو سکے. بلال حسن کی اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. عزت اللہ.